کو اگر آپ پڑھیں اور اس کے اوپر آئین پارلیمان بھی بتاتا ہے. اس آئین کو اگر آپ پڑھیں اور اس کے اوپر ایبسلیوٹ کنسنسس ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قانون سازی کرنا پارلیمان کا کام ہے. اور غالباً آئین کا آرٹیکل 97 ہے جو کہتا ہے کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے عین مطابق قانون سازی کی جا سکتی ہے. پارلیمان اس فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے مطابق قانون سازی کر سکتا ہے, اور جس چیز کا ذکر اس فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں نہیں ہے وہ ڈیوالٹ سبجیکٹ ہے, یعنی کہ صوبائی اسمبلیاں اس کے اوپر کام کر سکتی ہیں. یہ اس خوبصورت دستاویزات میں ذکر کر دیا, اور اسی ڈاکیومنٹ میں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے اندر انٹری نمبر 55 ہے جو سپریم کورٹ کی انلارجمنٹ کے حوالے سے بات کرتی ہے. اب یہ کیونکہ بڑی گفتگو چل رہی ہے اس بارے میں کہ جی سپریم کورٹ کے معاملات میں انٹرفیئر کیا جا رہا ہے, میں بڑے احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ میں ٹوٹل ججز کتنے ہوں گے اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ حکومت کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ آئین پاکستان میں حکومت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ کتنے جج صاحبان ہوں گے. وزیر اعظم الیکٹ ہوگا, کون کرے گا؟ پارلیمان کرے گا. کس نے کہا ہے؟ یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, طریقہ کار درج ہے. تو اسی طریقے سے جو پچھلے 2-3 روز سے قانون سازی اس اہم مسئلے پر ہو رہی ہے, میں اس کو خوشائند ایک شہری کے طور پر اس کو خوشائند قرار دینا چاہوں گا, ایک سیاسی کارکن کے طور پر اس کو خوشائند قرار دینا چاہوں گا. اور ڈیٹیل میں آتا ہوں میں کیوں خوشائند قرار دیتا ہوں, اور میں کہتا ہوں یہ دیر میں آئی ہے. کاش کہ یہ قانون سازی پہلے آ جانی چاہیے تھی, کاش کہ پارلیمان کو اس حوالے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا. اگر پہلے سوچا ہوا ہوتا تو نسلا ٹاور کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی نا, وہ زیادتی شاید نہیں ہوتی, ان کو اپیل کا موقع مل جاتا. اگر یہ پہلے قانون سازی کی ہوتی, وہ جو نسلا ٹاور میں ہماری بہن ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اللہ کو پیاری ہو گئی, اس کی جان نہیں گئی ہوئی ہوتی. اگر یہ قانون سازی پہلے کی گئی ہوتی شاید ریکوڈک کا فیاسکو نہیں کریٹ ہوا ہوتا جس کے اوپر آج پوری پارلیمان کو بیٹھ کے پھر قانون سازی کرنی پڑی. کیوں؟ کیونکہ اربوں ڈالر کی انٹرنیشنل پینلٹی پاکستان کے اوپر امپوز ہوئی. رینٹل پاور کی کیس کے اندر مداخلت نہیں ہوئی ہوتی. تو یہ خوشائند ہے کہ آج پارلیمان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے حدود و قیود میں رہتے ہوئے ایک ایسا مسئلہ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. اینڈ دیر کین بی نو بیٹر فورم ٹو ریزالو دیٹ ایشو دین دی وردی پارلیمنٹ آف پاکستان, کہ پاکستان کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز وہاں پہ بیٹھیں اور اپنی حدود میں رہتے ہوئے جو اختیارات اس پارلیمان کو یا آئین پاکستان دیتا ہے اس میں رہتے ہوئے وہ قانون سازی کریں. خوشائند چیز ہے بحیثیت شہری کے, بحیثیت سیاسی کارکن کے, بحیثیت قانون کے طالب علم کے. میں اس کو ویلکم کروں گا. اور کیوں ویلکم کروں گا؟ کہ قانون کا ایک پروسیس ہوتا ہے نا, ایپولیٹ پروسیس ہوتا ہے. بھٹو صاحب کے کیس کے اوپر کیوں تنقید کی جاتی ہے؟ اس میں بہت ساری مس کیریجز آف جسٹس ہوئی, لیکن ایک تنقید کیوں کی جاتی ہے کہ وہ کیس سیشنز کورٹ سے سٹارٹ نہیں ہوا, ہائی کورٹ سے سٹارٹ ہوا, ایک ان کی اپیل کا رائٹ سلب کر دیا گیا. دنیا کا ہر قانون کا طالب علم کہتا ہے وہ زیادتی ہوئی بھٹو صاحب کے ساتھ. اسی طریقے سے آپ سوچیں کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت سو موٹو لیتے تھے چیف جسٹس صاحب, آپ کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا, آپ کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا, ختم. کوئی رائٹ ٹو اپیل نہیں, کوئی ڈیو پروسیس نہیں. تو بڑا ویلکم میں سمجھتا ہوں, نیک شگون ہے پارلیمان کو, اور اس طرح کی تمام چیزیں جو کہ چیزوں کو ڈسکریشن کو ختم کرتی ہیں, چیزوں کو سٹریم لائن کرتی ہیں, لوگوں کے حقوق کو
प्रोटेक्ट करती हैं, ड्यू प्रोसेस को प्रोटेक्ट करती हैं, मैं समझता हूँ उनको वेलकम करना चाहिए। और बहुत सारे लोग इस पर सियासत करने की कोशिश करें, तनकीद करने की कोशिश करें। मैं 2-4 बिल्कुल आसान गुजारिशात पेश करूँगा। आपको याद होगा, आप पुराने सहाफ़ी हैं सारे, एक ज़माने में हुकूमत के तमाम फैसले अगर वफाकी हुकूमत हो तो वज़ीर आज़म तस्वुर किया जाता था, अगर वफाकी हुकूमत हो तो वज़ीर आज़म तस्वुर किया जाता था वफाकी हुकूमत को, और सूबाई हुकूमत हो तो वज़ीर आला तस्वुर किया जाता था। तमाम फैसले जो होते थे वो काबीना नहीं करती थी, वो वज़ीर आज़म वफाक के लेवल पे और वज़ीर आला सूबे के लेवल पर कर लेते थे। फिर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया, मुस्तफ़ा इम्पैक्स फैसला आया वो, और मुस्तफ़ा इम्पैक्स फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने, साकिब निसार साहब ने ये फैसला फरमाया, सादिर फरमाया कि वफाकी हुकूमत का मतलब वज़ीर आज़म नहीं है, या सूबाई हुकूमत का मतलब सूबाई हुकूमत नहीं है, इसका मतलब है वफाकी काबीना या सूबाई काबीना। नतीजा ये हुआ कि 2016 के बाद वो फैसले जो कि वज़ीर आज़म कर लेते थे अब वो काबीना में आते हैं, जो वज़राए आला कर लेते थे वो काबीना में आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करते वक्त, साकिब निसार साहब ने ये फैसला करते वक्त सहारा लिया आइन के आर्टिकल 90 का और 91 का, और उन्होंने कहा, और मैं पढ़ता हूं, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 90 है जो कि बताता है फेडरल गवर्नमेंट के बारे में, फेडरल गवर्नमेंट क्या है। कहते हैं, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन शैल बी एक्सरसाइज्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द फेडरल गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड फेडरल मिनिस्टर्स। यानी कि उन्होंने आर्टिकल 90 का सहारा लिया और कहा कि यार ये आइन का आर्टिकल 90 कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो वज़ीर आज़म अकेला नहीं है, वो वज़ीर आज़म और वफाकी वज़राए कैबिनेट है, तो सारे फैसले जो हैं वो कैबिनेट करेगी। इसी तरीके से सूबाई हुकूमत के लिए आर्टिकल 130 है, 131 है कि वो वज़ीर आला नहीं है, उनकी काबीना है। उसी तरीके से जो कानून साजी की गई है वो कानून साजी कहती है कि सू मोटो का इख्तियार वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद नहीं एक्सरसाइज करेंगे, वो इख्तियार 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे वो एक्सरसाइज करेंगे। जो तनकीद करने वाले कहते हैं आप मदाखलत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मामलात में, मैं बहुत एहतराम के साथ ये गुजारिश करना चाहूँगा, आइन का आर्टिकल 176 पढ़े, आर्टिकल 176 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसे वहां 90 में फेडरल गवर्नमेंट थी, 176 में सुप्रीम कोर्ट है। The Supreme Court of Pakistan shall consist of a Chief Justice to be known as the Chief Justice of Pakistan and so many other judges as may be determined by the Act of Parliament. तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि आईने पाकिस्तान में हर सवाल का